نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 دسمبر درس فیضان الحدیث نمبر 349۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے ہجرت اور آزادی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، تمام کاموں کا مدار نیت پر ہے، لہذا جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہوگی، اور جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اس چیز کے لیے ہوگی جس کا اس نے ارادہ کیا۔ تاریخ اسلام میں 2 ہجرتیں ہیں۔ ایک ہجرت مکہ سے مدینہ ہے، اور وہ اس نیت پر تھی کہ خالص ہم ایسے علاقے میں مائیگریٹ ہوں جہاں پر الہی کلمت الحق کی سربلندی کے لیے کام کریں، اور وہ مشرکوں سے ہجرت کر کے ایک الگ خطے کے لیے ہم چلے تھے، اور وہ نبی علیہ السلام کے حکم سے، آپ کی سربراہی میں اور اللہ رب العزت کے فرمان عظیم کے مطابق یہ عمل ہوا تھا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا تھا وہ حکم الہی ہی کے ضمن میں تھا۔ حضور علیہ السلام کی قیادت میں آپ کے ارشاد کے مطابق آہستہ آہستہ چھپ چھپ کر مکے سے لوگوں نے مدینہ کی طرف جانا شروع کر دیا، اور جہاں جہاں پر اسلام قبول کر رکھا تھا وہاں سے وہ سب مدینہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اور اس کے بعد 1400 سال کے بعد پھر ایک ہجرت آئی۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر سے ایک خطہ برآمد ہوا، ایک ہندوؤں کا بہت بڑا جم غفیر، بہت بڑی آبادی میں سے مٹھی بھر لوگ نکلے، اور اسی جملے کے ساتھ نکلے، الہی کلمت الحق کی سربلندی کے لیے ہم دنیا کے اندر ایک خطے کا وجود چاہتے ہیں، بر صغیر کے اندر، جہاں پر آزادانہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہوگا، آزادانہ حلال اور حرام میں امتیاز ہوگا، آزادانہ احکام شریعت کے مطابق زندگی کو گزارا جائے گا، آزادانہ طور پر شریعت کا نفاذ کیا جائے گا، آزادانہ طور پر اللہ اکبر کی صدائیں مسنوں سے بلند ہوں گی، آزادانہ طور پر مظلوموں کے ساتھ جو ظلم ہوتے ہیں اب نہیں ہوگا، بلکہ آزادی ان کو دی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اسوہ حسنہ کے مطابق اس خطے پر عمل ہوگا، قرآن کی بالادستی ہوگی، حدیث کی بالادستی ہوگی، اسلاف کی بالادستی ہوگی، اس کے مطابق زندگی کو گزارا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کی صرف عورت کے حصول کے لیے، جس طرح آج کل پاکستان سے اکثر لوگ یورپ میں جاتے ہیں شادی کے لیے، تو وہ ہجرت نہیں ہے، وہ شادی ہی کی وجہ ہے۔ بہانے اسکوپ بنا لیں کہ ہم تعلیم کے لیے جا رہے ہیں، ہم تحصیل کے لیے جا رہے ہیں، ہم فلاں کے لیے جا رہے ہیں، جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہی مقصد ہے، لیکن ان تمام مقاصد میں سے اعلیٰ ترین مقصد الہی کلمت الحق کی سربلندی کے لیے ہجرت کرنا ہے، اس آزادی کے لیے کہ اس آزادی والی فضا میں جانا ہے جہاں پر الہی کلمت الحق کی گفتگو کی جائے اور کوئی ہمیں روکے نہ۔ اس وقت بھی قربانیاں دی گئی تھی، بڑا ظلم ہوا تھا۔ اگر اس تاریخ کو پڑھا جائے کہ مسلمان جب مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے تھے تو راستے میں ان کو پکڑ لیا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا، ان کو پیٹا جاتا تھا، بے سر و سامانی کے عالم میں دھکے مارے جاتے تھے۔ کئی ایسی خواتین تھیں جو حاملہ ہوتی تھی، ان کو نیزے مار کر ان کے حملوں کو بھی گرایا جاتا تھا اور ان کو بھی اذیت دی جاتی تھی۔ آزاد بندوں کو باندھ کر غلاموں کی طرح پیٹا جاتا تھا۔ کبھی اس ماحول کی تصویر کشی تو کرے، کس طرح چھپ چھپا کر لوگ وہاں سے نکلے تھے، اللہ کی محبت میں نکلے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلے تھے، اور پھر تاریخ انسانیت نے دیکھا
کہ مدینہ دارالخلافہ بن گیا اور مدینہ کے شرق و غرب تک فوجیں جایا کرتی تھی، جو کہ فتوحات کا ایک سلسلہ کھول دیا۔ پھر تاریخ نے ثابت کیا کہ مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی، کسی جگہ 600 سال، کسی جگہ 400 سال، کسی جگہ 500 سال، مختلف خطوں پہ مختلف جگہوں پر مسلمانوں کی حکمرانی رہی۔ پھر 1400 سال کے بعد بر صغیر پاک و ہند کی باری آئی، یہاں بھی مسلمانوں کی حکمرانی تھی، لیکن یہاں پر ہر چیز گڈ مڈ تھی، مکس تھی۔ الہ کلمت اللہ کے لیے بات ہوتی بھی تھی اور اس کو طاقت کے ساتھ دبا بھی دیا جاتا تھا۔ پھر اس خطے کے لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ قربانی جب پارٹیشن ہوا پاکستان اور ہندوستان کا، بہت زیادہ لاشیں گری، بہت زیادہ لاشیں گری، کنویں کے کنویں بھر جاتے تھے مسلمانوں کی لاشوں سے، مسلمانوں کی بچیوں کی لاشوں سے۔ مسلمانوں کی بچیوں کو اغوا کیا گیا، ان سے نکاح کر لیے گئے سکھوں نے، ہندوؤں نے، شاید ان کی نسلوں سے پتہ نہیں کتنے سکھ اور کتنے ہندو پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن یہ قربانی اپنا تن من دھن کس کے لیے لٹایا؟ الہ کلمت الحق کی سربلندی کے لیے۔ اور وہ خطہ ہمیں دے کر خود دنیا سے چلے گئے، اذیتوں سے گزرتے رہے، خود تکالیف سے گزرتے رہے، ہر روز مرتے بھی رہے، زندہ بھی ہوتے رہے۔ کوئی پرسانے بڑی تاریخیں ہیں، بڑی ہسٹریاں ہیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں، بڑے بڑے واقعات چھپے ہوئے ہیں۔ آج 21ویں صدی کے اندر ہمیں کوئی ان واقعات کا نہیں پتا کہ واقعہ امرتسر کیا ہوا تھا، واقعہ دلی کیا ہوا تھا، واقعہ بمبے کیا ہوا تھا، ہمیں نہیں پتا۔ حیدرآباد دکن میں کیا ہوا تھا، کس طرح ان مختلف ٹرینوں کے ذریعے، بسوں کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے، جو بحری جہاز ہے، کس طرح ہجرت کی گئی تھی۔ جب اعلان ہوا 14 اگست 1947 کو کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک خطہ وجود میں لایا گیا ہے، جس خطے کے اندر سکون کے ساتھ مسلمان رہ سکیں گے اور مسلمان اپنے دینی عبادات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھیں گے۔ آج 21ویں صدی کے اندر 75 سال ہو گئے ہیں۔ سوچئے، خود سوچئے کہ ہم اس ہدف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے یا ہم پھر ٹکڑے ٹکڑے بٹ چکے ہیں۔ مسلمان آج پاکستان کے اندر عصبیت کا زور کیا ہے، کسی جگہ بلوچی ہے، کسی جگہ پنجابی ہے، کسی جگہ سندھی ہے، یہ سب مشترکہ اٹھے تھے، لیکن آج عصبیت کی بنیاد پر تقسیم ہے۔ جب یہ سب خطے کے لیے اٹھے تھے مذہبی طور پر، آج سنی، شیعہ، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی کی شکل میں تقسیم ہیں۔ اس وقت سب ایک تھے، ایک پرچم کے تلے تھے، ایک آواز پر لبیک کہنے والے تھے۔ کہاں گئی وہ آوازیں، کہاں گئی وہ صدائیں؟ کس سے ان بے بس لوگوں کے خون کا حساب پوچھیں؟ انہوں نے خون بہا دیا تھا، ہم نے اس خون کی قدر نہیں کی۔ انہوں نے اپنی عزتیں نیلام کر دی، ہم نے ان عزتوں کو ردا کے ساتھ محفوظ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے بچے کٹوا دیے، ہم نے ان بچوں کا بھرم نہیں رکھا۔ اپنے شوہروں کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، ہم نے ان بہنوں اور بیٹیوں کی عزت اور عصمت کی لاج نہیں رکھی۔ کہاں ہم کھڑے ہیں؟ کب تک ایسے کھڑے رہیں گے؟ آؤ مل کر پھر اس ہجرت کے اور اس آزادی کے لیے، ایک یکجا ہونے کے لیے پھر جد و جہد کریں، پھر محنت کریں، آپس کی تمام عصبیتی کی چادریں اتار کر صرف ایک چادر جو پاکستانیت کے نام پر ہے اس کو اوڑھ لیں،
تمام گروہی چادریں اتار کر ایک چادر جو الہ کلمت اللہ کے نام کی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آؤ اس کو لپیٹ لیں۔ آپ یقین جانیے کہ بہت ساری تکلیفوں سے آپ بچ جائیں گے، ہمارا ملک مضبوط ہو جائے گا، ہمارے ملک کا پاکستانی مضبوط مسلمان کہلائے گا۔ اب بھی وقت ہے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر جائیں۔ جو ہمارے پچھلوں نے کیا تھا ہم اس کا کفارہ تو ادا کر لیں، ہم نے بدلہ کیا ادا کرنا ہے، ہم کفارہ ہی دے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔